بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ السلام علیکم ایھا الطلاب الکرام۔ آج کے سبق کا جو عنوان ہے وہ اصالۃ الاحتیاط میں جو نظریات مطرح ہوئے اس کے بعد کچھ امور بعنوان تنبیہات جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، یعنی تنبیہات یعنی متنبہ کرنا، خبردار کرنا۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو اصالت احتیاط کو جریان دینے کے لیے استعمال کرنے کے وقت ان چیزوں کا خیال رکھا جا سکتا ہے۔ کچھ توضیحی نکات ہوتے ہیں، کچھ اس میں جو ہے وہ قیودات وغیرہ ہوتی ہیں۔ تو التنبیہ الاول جو ہے وہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ الظاہر انہ لا فرق فی تنجیز العلم الاجمالی۔ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے جو اصالۃ الاحتیاط میں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ علم اجمالی منجز ہے اور ذمہ داری آ جاتی ہے، تو جو اطراف علم اجمالی ہیں وہ فرق نہیں ہے کہ بین ان یکون المشتبہات من حقیقت واحدۃ، وہ جو چیزیں مشتبہ ہیں ایک ہی حقیقت میں سے ہوں، جس طرح مثال ذکر ہوئی تھی کہ مثلا دو ظرف پڑے پانی کے، پتہ نہیں ہے کہ ان میں سے کون سا جو ہے وہ نجس ہے، تو یہ دو ظرف آب ایک ہی حقیقت میں ہیں۔ یہاں اطراف علم اجمالی اس طرح ہو کہ او من اکثر، یعنی ایک چیز مشتبہ نہ ہو، وہ حقیقت مختلفہ ہوں۔ کما لو علم اجمالا نجاست ھذا الاناء او ھذا الثوب، کہتے ہیں جس طرح مثلا جو ہے علم اجمالی ہے کہ یہ ظرف جو ہے نجس ہے یا یہ کپڑا، تو یہاں ظرف اور کپڑا جو ہے یہ الگ الگ چیزیں ہیں، حقیقت واحدہ نہیں ہے، بلکہ اس کی الگ حقیقت ہے اور اس ثوب کی جو ہے وہ الگ حقیقت ہے۔ تو لہٰذا دونوں صورتوں میں علم اجمالی جاری ہو سکتا ہے، حقیقت واحدہ ہوں یا جو ہے وہ زیادہ حقائق ہوں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں بل لا فرق ایضا علی الظاہر بین ان یکون التکلیف واحدا او مرددا بین اکثر، اور اسی طریقے سے خود اطراف میں بھی فرق نہیں ہے، خود نفس تکلیف جو ہے، تو کہتے ہیں ظاہر یہی ہے کہ خود ایک ہی تکلیف ہو، ایک ہی قسم کی تکلیف ہو، جس طرح دونوں چیزیں جو ہے وہ مثلا نجس ہیں، یا جو ہے جس طرح یہاں بھی ذکر ہوا تھا نجاست کی، تو نجاست جو ہے وہ یعنی اس سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، ایک ہی جو ہے وہ تکلیف ہے۔ یا ہم کہیں کہ ہر طرف میں جو ہے وہ ایک الگ الگ جو ہے وہ تکلیف ہے، مثلا مرددا بین اکثر کما لو دار الامر بین نجاست ھذا الاناء و بین غصبیت الآخر۔ مثلا کہتے ہیں کہ یہ ظرف نجس ہے، اب یہ نجاست جو ہے ایک تکلیف ہے، اور دوسرا جو ہے وہ غصبیت الآخر، یا دوسرا جو ظرف میرے پاس پڑا ہوا ہے وہ غصبی ہے، تو غصبی ہونا اس کا ایک الگ امر ہے، نجاست کا ایک جو ہے وہ الگ جو ہے حکم ہے، تو لہذا اس حساب سے تکلیف جو ہے یہاں زیادہ ہے۔ اطراف علم اجمالی میں جو ہے وہ دو تکلیفیں جو ہیں وہ الگ الگ ہیں، ایک نجاست کی بات ہے، دوسری جگہ جو ہے وہ غصبیت کی بات ہے۔ تو لہذا کہتے ہیں یہاں پر بھی جو ہے علم اجمالی اپنی جگہ پر قائم اور دائم ہے، اس میں کوئی بھی جو ہے وہ لہذا ضروری نہیں ہے علم اجمالی کے لیے ایک ہی تکلیف ہو، تکلیفیں بھی متعدد ہو سکتی ہیں جس طرح یہاں ہے،
خود اطراف علم اجمالی بھی جو ہے وہ متعدد ہو سکتے ہیں۔ لہذا کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے، کیوں؟ لأن المناط فی الجمیع واحد، کیونکہ ملاک اور جو معیار تھا وہ یہ ہے کہ حقیقت ہمارے لیے یعنی روشن نہیں ہے، لہذا اب وہ ایک ہی حقیقت سے ہوں، زیادہ ہوں، تو ان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل جو چیز ہے وہ مشتبہ ہونا ہے۔ وَأَدِلَّةُ تَنْجِيزِ الْعِلْمِ الْإِجْمَالِي جَارِيَةٌ فِي هَذَا الْمَقَامَاتِ كُلِّهَا، اور جتنی بھی ہم ادلہ ذکر کر کے آئے تھے کہ بھائی علم اجمالی جو ہے وہ منجز ہے اور تکلیف ثابت ہو جاتی ہے، اور آپ نے اس کے مطابق موافقت کرنی ہے، مخالفت نہیں کرنی، تو یہ سب کچھ جو ہے سارے مقامات یہ جو ذکر ہوئے کہ ایک تکلیف ہو، زیادہ تکالیف اور زیادہ ذمہ داریاں ہوں، یا مثلا خود مشتبہات جو ہو ایک حقیقت سے ہوں یا اکثر سے ہوں، سارے مقامات پر جو ہے یہ ادلہ تنجیز علم اجمالی جو ہے وہ جاری ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر ایک اشارہ ہے اس مطلب کی طرف کہ گویا کہ کچھ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ ضروری نہیں ہے موافقت تمام موارد میں، تو اس کو نقل کر کے پھر اس کا جواب دیتے ہیں۔ کہتے ہیں نعم نقل عن الاصحاب انه لو علم بوقوع نجاست فی باطن اناء ماء او فی ظاہرہ او فیہ او فی خارجہ لم یمنع من استعمال ذلک الماء۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو علم اجمالی ہے کہ نجاست جو ہے وہ یا تو اس برتن میں اندر گری ہے پانی میں، یا اس پانی کا جو برتن ہے اس کے جو ہے وہ اوپر گری ہے، یعنی پانی میں نہیں گری بلکہ برتن کے اوپر گری ہے، سائیڈ میں گری ہے مثلا، یا دوسری صورت یہ ہے کہ احتمال یا علم اجمالی یہ ہے کہ یہ نجاست یا پانی میں گری ہے یا ظرف کے جو ہے یا برتن کے باہر گری ہے، تو ایسی جب صورتحال ہو تو کہتے ہیں اصحاب سے جو ایک قول نقل ہوا ہے وہ یہ ہے کہ لم یمنع من استعمال ذالک الماء، وہ کہتے ہیں کہ اب یہ پانی جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے، منع نہیں ہے۔ تو یہاں جو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ علم اجمالی میں جتنے بھی اطراف ہیں ان میں سب میں آپ نے موافقت کرنی ہے اور اس سے پرہیز کرنا ہے، تو یہ جو علماء اور اصحاب کا جو قول ہے وہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں کہ جب جو ہے وہ ہمیں اس طرح کا جو ہے علم اجمالی ہے تو آپ پانی استعمال کر سکتے ہیں، پھر یہ انہوں نے کس طرح بات کی ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو اس کے جواب میں یا اس کی جو وجہ ہے وہ کہتے ہیں وَلَعَلَّ حُكْمُهُمْ بِذَالِكَ، کہتے ہیں یہ اصحاب نے جو حکم دیا ہے کہ بھئی ممنوع نہیں ہے اور آپ استعمال کر سکتے ہیں، لِفَرْضِهِمْ، چونکہ یہ ان کا فرض جو ہے، یہ جو مورد ہے وہاں پہ ہے کہ ان ظاہر الاناء او خارجہ لیس مبتلا بہ، یہ برتن کا جو ظاہری حصہ ہے، جو اوپر والا حصہ ہے جہاں احتمال دیا تھا ہم نے کہ بھئی ممکن ہے یہاں نجاست گری تھی، مثلا خون کا قطرہ تھا یا کوئی دوسری چیز تھی، یا جو دوسری اس سے علاوہ جو ہے یعنی برتن کے جو ہے وہ بالکل خارج میں گرا ہے، تو یہ جو مورد تھا لیس مبتلا بہ، وہ مبتلا بہ نہیں ہے، یعنی اس کا جو ہے وہ ہماری ضرورت سے باہر ہے، کیونکہ ہماری گفتگو وہاں تھی جہاں پر دونوں چیزیں استعمال میں ہوں، دونوں اطراف استعمال میں ہوں، جس طرح جتنی بھی مثالیں دی ہیں علم اجمالی کی، مثلا دو برتن پانی کے تھے تو دونوں میں ہمارا استعمال جو ہے ضرورت تھی، لیکن جب ایک چیز ایک طرف جو ہے وہ ضرورت سے خارج ہو جائے، وہ استعمال سے خارج ہو جاتا ہو، تو وہاں تو بعض میں بھی اشارہ فرمائیں گے کہ وہاں علم اجمالی منجز نہیں ہوتا، مثلا جس طرح پہلے بھی ایک مثال دی میں
میرے ذہن میں مثلا مجھے علم اجمالی ہے کہ میرے دو جو ہے وہ کپڑے یا دو لباس ہیں، ان میں سے ایک نجس ہے، لیکن وہ دونوں میرے پاس نہیں ہے، ایک یہاں پر میرے پاس پڑا ہوا ہے، ایک جو ہے وہ دوسرے شہر میں ہے۔ تو جو دوسرے شہر والا ہے وہ مبتلا نہیں ہے اب میرے، تو لہذا وہاں کہتے ہیں علم اجمالی جو ہے وہ منجز نہیں ہوتا۔ تو یہاں بھی شاید یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ظاہر انا جو ہے یا خارج انا جو ہے یہ مبتلا نہیں ہے، ان کی اصل جو تھا اندر پانی کی بات تھی، تو لہذا وہ ایک ہی طرف ہے۔ تو وفی هذه صورت لا يكون العلم الاجمالی منجزا للتکلیف، پھر اس صورت میں جو ہوتا ہے کہ جب ایک طرف علم اجمالی جو ہو وہ ابتلا نہ ہو تو علم اجمالی جو ہے وہ منجز نہیں ہوتا، کما یاتی بیانہ کہ اس تنبیہ سوم میں جو ہے اس کے بارے میں مفصل بحث آئے گی۔ لیکن اگر ہم دوسرا فرض کریں کہ بھئی یہ ظاہر جو ظرف ہے اور برتن ہے وہ بھی استعمال میں تھا، وہ بھی ضرورت کو ہاتھ لگانا پڑ رہا ہے، تو اس صورت میں کہتے ہیں فَإِذَا فَرَضْنَا أَنَّ ظَاهِرَ الْإِنَاءِ، اگر ہم یہ فرض کریں کہ اس برتن کا جو اوپر والا حصہ جو ظاہری حصہ ہے کان موضع ابتلاء، وہ بھی جو ہے وہ ہماری ضرورت میں ہے کیونکہ ہمارا ہاتھ گیلا ہے اور اس کو ہم جو ہے وہ صاف کرنا چاہتے ہیں، تو اب اس کے نجاست کے بارے میں پتہ ہو تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ ہمارا ہاتھ تو کہیں نجس نہیں ہو جائے گا۔ اگر یہ فرض کریں تو فعلی للمکلف کباطنہ، تو پھر اس صورت میں مکلف کے لیے جو ہے وہ باطن بھی کی طرح ہی ہے، یعنی جس طرح اس کو اندر والے پانی والے میں کہا تھا کہ وہ استعمال ممنوع ہے، تو باطن بھی استعمال جو ہے وہ ممنوع ہو جائے گا، اس لیے کہتے ہیں اشکل الحکم بطہارت الباطن۔ تو اس صورت میں جو ہے وہ ہم یہ کہیں کہ اس کا باطن والا جو ہے حصہ وہ پاک ہے، تو لہذا یہ حکم جو ہے طہارت باطن جو ہے وہ یہاں پر بھی جو ہے وہ چونکہ ابتلا ہے، موضع ابتلا ہے، تو اس صورت میں جو ہے ہم جو ہے یہ حکم لگانا طہارت والا جس طرح انہوں نے طہارت کا حکم لگایا تھا یہ مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اصل ساری بات ہے کہ بھئی موضع ابتلا ہے یا موضع ابتلا نہیں ہے۔ موضع ابتلا نہیں ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر موضع ابتلا ہے اور استعمال میں ہے تو پھر یہ حکم لگانا مشکل ہے۔ اس کے بعد اشارہ ہے ایک دوسرے مطلب کی طرف بطور تنبیہ ثانی۔ التنبیہ الثانی ان المکلف اذا ارتکب بعض اطراف العلم الاجمالی الذي وجب علیہ احتیاطا ترکها اجمعہ۔ اب کہتے ہیں حق تو یہ تھا، وہی ہم نے شروع میں یہ بتایا کہ جو اطراف علم اجمالی ہوتے ہیں ان سے پرہیز کیا جانا چاہیے، لیکن کوئی شخص جو ہے وہ ہٹ درمی کرتے ہوئے یا مخالفت کرتے ہوئے کوئی مکلف اطراف علم اجمالی کے بعض اطراف کا ارتکاب کرتا ہے، الذی وجب علیہ کہ اس پہ واجب تھا کہ ان کو احتیاطاً ترک کرے، لیکن وہ سب کو مثلا جس طرح عام مثال دیتے ہیں، دو سامنے جو ہے وہ گلاس پڑے ہوئے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ ان میں سے ایک نجس ہے تو مجھے پرہیز کرنا چاہیے علم اجمالی کی بنیاد پر، لیکن کوئی شخص کہتا ہے نہیں میں دونوں کو استعمال کروں گا، دونوں پانی پی لیتا ہے وہ، اور اتفاق یہ ہوتا ہے وَلَمْ يُصَادِفِ الْمُحَرَّمُ الْوَاقِعِ، لیکن اتفاق یہ ہوتا ہے کہ دونوں جو ہے وہ پانی جو ہے وہ حرام نہیں تھے، یعنی حرام واقعی سے استثبات نہیں، یعنی وہ بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ ان میں سے ایک علم اجمالی ضروری تھوڑی ہے کہ ہمیشہ مطابق واقع ہو، کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ تصور کرتا ہے کہ ایک چیز ان میں سے مثلا نجس ہے، لیکن ممکن ہے اصلا دونوں جو ہے وہ گلاس کیا تھے مثلا ان میں پانی تھا، مثلا کسی نے آ کر بعد میں بتایا کہ بھئی ان میں سے کوئی نجس نہیں ہے اور آپ جو ہے خیال کر رہے تھے، تو اس نے تو مخالفت کرتے ہوئے جو ہے وہ دونوں پی لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فَهَلْ يَسْتَحِقُّ أَن يُعَاقَبَ عَلَيْهِ، آیا یہ جو ہے اس کو جو ہے وہ معاقبہ کیا جائے، یعنی اس کو عقاب کیا جائے کہ بھئی تم نے مخالفت کیوں کی،
تمہیں تو ان گلاسوں میں سے کسی کو نہیں پینا چاہیے تھا، لیکن تم نے جو ہے وہ مخالفت کی ہے، تو آیا اس کو جو ہے ہم کہیں کہ اس نے فعل حرام انجام دیا ہے؟ ایک یہ نظریہ. او یکون حکمہ حکم التجری، متجری، یا ہم یہ کہیں کہ اس کا حکم وہ متجری والا حکم ہے جس کی بحث جو ہے وہ گفتگو تفصیل سے قطع کی بحث میں، یقین کی بحث میں آئی تھی. تو فیجری فیہ النزاع المتقدم، پھر وہاں وہی بات جو متجری کی بحث میں آئی تھی کہ آیا متجری جو ہے اس نے فعل حرام انجام دیا ہوا ہوتا ہے، یا فقط اس کی نیت کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی نیت فقط خراب ہوتی ہے. وگرنہ کیونکہ یہاں بھی اس نے جو دونوں گلاس پیے تھے تو وہ دونوں واقع میں یہی نکلے کہ کوئی بھی نجس نہیں تھا. تو یہاں پر یہ بحث آتی ہے کہ آیا یہ اس نے حرام کام انجام دیا ہے یا اس کا متجری والا حکم ہے. تو صاحب کتاب جو کہتے ہیں الظاہر و الثانی، یعنی یہ متجری والا حکم اس پہ آئے گا. اور وَلَعَلَّ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ إِشْعَارًا بِهِ، اور کہتے ہیں کہ شاید کچھ روایات میں اسی بات کی طرف اشارہ بھی ملتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ متجری تصور ہوگا، کیونکہ وہ حرام واقعی تو تھا نہیں، جس طرح یہاں کا قول ہی صلی اللہ علیہ وآلہ، جس طرح یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ اترکوا ما لا بأس به حضرا اما به البأس، اس چیز کو چھوڑ دو جس میں کوئی بأس، کوئی جو ہے وہ گناہ نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں ہے، تاکہ تم بچ سکو اس چیز سے جس میں جو ہے وہ بأس اور جو ہے وہ اشکال وجود اس میں رکھتا ہے. تو لہذا یہ پیغمبر نے کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ یہاں یہ ہے کہ جس چیز میں بأس نہیں ہے اس کو چھوڑ دو، تاکہ تم کہیں اس چیز میں نہ پڑ جاؤ جس میں واقعاً جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ اشکال ہے. تو لہذا یہاں پر بھی جو ہے وہ محرم واقعی کی طرف اشارہ ہے کہ اصل جو چیز جس پر عقاب کیا جانا چاہیے وہ چیز ہے جو واقع میں گناہ ہو. لیکن اگر چیز گناہ نہ ہو، جس طرح یہاں متجری کی بات ہے، اور یہ شخص بھی جو ہے اس نے یہ سمجھا تھا کہ مثلا حرام ہے لیکن حرام نہیں تھا، تو لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اس شخص کو ہم متجری کہہ سکتے ہیں. یا وقولہ علیہ السلام من ارتکب الشبہات وقع فی المحرمات، جو بھی شبہات کا مرتکب ہوگا، انجام دے گا، تو وہ محرمات میں پڑ جائے گا. وَحَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ، اور ہلاک ہو جائے گا اس حساب سے کہ اس کو پتہ نہیں چلے گا. تو یہاں پر بھی بات جو ہے وہ محرمات کی ہے، یعنی جو شبہات کو مرتکب ہوگا وہ محرمات میں پڑے گا. یہاں بھی محرمات کی بات ہے، نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جس کے بارے میں شاید گمان ہو کہ محرم ہے، نا، حقیقی جو محرم ہو، حقیقی جو حرام ہو اس کی بات ہو رہی ہے. تو لہٰذا چونکہ اس شخص نے محرم واقعی تو انجام دیا نہیں ہے، تو لہٰذا بات وہ تب ہوتی ہے جب محرم واقعی ہو. تو لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ اس نے حرام واقعی انجام نہیں دیا تو اس پر متجری والا جو ہے وہ حکم لاگو کیا جائے. اب اس کے بعد جو ہے تنبیہ ثالث میں ایک جو ہے وہ الگ گفتگو ہے، انشاءاللہ اس کو جو ہے اگلے سبق میں پڑھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.